السلام علیکم 9 کلاس. آپ کا آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم نے پاک اسٹڈی کا پڑھنا ہے وہ ہے نظریہ کی اہمیت. امپورٹنس آف آئیڈیالوجی. نظریہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہم نے اس ٹاپک میں پڑھنا ہے. نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یعنی کہ لوگوں کی سوچ کا عکس ہے. یہ اقوام اسی وجہ سے زندہ رہتی ہیں اور اپنے نظریے کی وجہ سے عوام جو ہے وہ زندہ اقوام رہتی ہیں. اب جیسے پاکستان کا نظریہ جو تھا وہ اسلام تھا. اب اسی نظریے کی بیس پہ جو پاکستانی قوم ہے وہ زندہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کمپلیٹ مذہبی آزادی ہوگی. نظریہ انسان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوقوں کی وضاحت کرتا ہے. نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے. نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے. نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اسی کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں، یعنی کہ نظریے کی بنیاد پر ہم نئے راستے بھی تلاش کرتے ہیں. کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پر یہ نظریہ یہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں کی محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے. اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں، یعنی کہ جتنے زیادہ سماجی اور وہاں کے حالات مشکل ہوں گے، نظریہ اتنا ہی پروان چڑھے گا اور معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں. جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی، تو ان کا نظریہ یہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا. ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے نے جنم لیا. یعنی کہ جب امریکہ میں گوری اور کالی رنگت کے والے سے ایک تحریک چلی، تو جو کالی رنگت کے لوگ تھے انہوں نے پھر اس تحریک میں مضبوطی سے جو ہے اس کا حصہ بننا شروع ہوئے، کیونکہ ان کو مکمل حقوق نہیں دیے جا رہے تھے. اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے اپنے سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی، تو ان کی وجہ انگریز اور ہندو کا ظالمانہ رویہ تھا، جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ تاریخ، روایت، رسم و رواج، مزاج، نفسیاتی اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں. یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر. نیکسٹ ٹاپک ہے بچے آپ کا نظریہ پاکستان کا مفہوم. میننگ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. پاکستان کس نظریے پہ بنایا گیا؟ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. پاکستان اسلامی نظریہ حیات پر بنایا گیا. نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کی تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں. ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. نظریہ کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لائے عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کے ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا. پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے، جس کے بغیر پاکستان کے قیام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. تحریک پاکستان کے دوران مسلمانان ہند نے شعوری طور پر ایک نظریے کے تحت آزاد مسلمان مملکت کے قیام کا جدوجہد کی. ذیل میں نظریہ پاکستان کی تعریف پیش کی گئی ہے. نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول، جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کی روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں. تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں. یعنی کہ تحریک پاکستان کس نظریے پہ چلائی گئی تھی؟ اسلام کے. اور تعمیر پاکستان بھی اسی نظریے کے اوپر بنایا گیا کہ مسلمانوں کو الگ سے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی آسان ہو. نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی. یہ بچے آپ کا آج کا کام ہے. اس میں سے آپ نے نظریہ پاکستان کا مفہوم جو ہے وہ اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور یہ دونوں ٹاپک آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں. اس میں کسی قسم کے کوئی پرابلم ہو تو آپ نے مجھ سے